السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بڑے افسوسناک اور بہت ہی غمگین ویڈیو ہونے والی ہے۔ آپ یقیناً اگر دین کا ہمدرد رکھتے ہیں، اپنے دل میں دین کی محبت اور خاص کر مدینہ طیبہ سے محبت ہے، روضہ رسول سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو مکمل ویڈیو دیکھیے گا اور آخر تک دیکھنے کے بعد اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ 2-3 دن پہلے یہ ویڈیو مدینہ پاک سے وائرل خوب ہو رہا ہے، جس میں کچھ گاڑیاں جن میں محمد بن سلمان اور اس کے شاہی خاندان والے بیٹھے ہوئے تھے، اور مسجد نبوی کے صحن تک یعنی اندرونی حصے تک گاڑیاں دوڑائی گئی، اور پھر وہ شاہی خاندان جو وہاں کی حکومت ہے، وہ مدینہ پاک میں حاضری ان لوگوں نے دی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، جو کل یزید نے اسی مسجد نبوی کے صحن پر اپنے گھوڑے باندھے تھے، 3 دن تک ان کے گھوڑے وہاں بندھے رہے، لید اور پیشاب کی مسجد نبوی کے صحن کو ناپاک کیا گیا۔ آج کا یزید اپنے یہ گھوڑے وہاں پر آج دوڑا دیے۔ یقیناً یہ قابل افسوس اور بہت ہی غمناک اور تمام عاشقان رسول کے دلوں کو جھنجھوڑنے والی بات ہے۔ یہ لوگ گئے تو تھے مدینہ پاک میں حاضری دینے کے لیے، لیکن یہ بدبخت اور کم عقل لوگ جو وہاں کی حکومت اور وہاں کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے کم نصیب ہیں کہ یہ وہاں پر بھی مدینہ پاک گنبد خضرا کے اندرونی حصے صحن تک بھی وہ گاڑی پر ہی سفر کر کے چل رہے ہیں۔ اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ یہ لوگ وہاں پر پیدل چل سکے، جہاں پر لوگ اپنے پاؤں میں جوتی رکھ کر کے، جوتی پہن کر کے چلنا گوارا نہیں کرتے۔ ادب کا یہ تقاضا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو گھٹنے کے بل چلتے ہیں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن یہ لوگ وہاں پر گاڑی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے صحن پر گاڑی دوڑائی گئی، اور پھر وہاں پر حاضری اس کا شاہی خاندان نے جو ہے وہاں پر حاضری دی۔ یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس مسجد نبوی میں کے صحن میں 40 سال حدیث کا درس دیا، 40 سال، لیکن 40 سال میں کبھی بھی انہوں نے حدیث کی کتابوں کے اوراق کو اس طرح نہیں پلٹا کہ ان اوراق کی آواز آئے اور اس آواز سے کہیں روضہ رسول میں گستاخی نہ ہو جائے۔ اب سوچئے، اتنے بڑے امام نے 40 سال وہاں پر درس حدیث دیا، لیکن انہوں نے اوراق کو اس انداز میں پلٹا کہ کہیں اس ورق کو پلٹنے میں آواز نہ نکلے۔ جیسے ہم لوگ کتاب پڑھتے ہیں، ورق پلٹتے ہیں تو آواز آتی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس کا خاص خیال رکھا 40 سال تک کہ کتابوں کے پلٹنے میں بالکل بھی آواز نہ آئے۔ اب سوچئے، تو اتنے بڑے امام کے ادب کا یہ عالم ہے، لیکن آج کے یہ آل سعود، آل یہود جو یہودیوں کی غلامی کرتے ہیں اور روضہ رسول کا ادب نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ وہاں پر اسی جگہ پر مسجد نبوی کے صحن میں، جہاں پر لوگ حاضر ہو کر کے اپنا نصیب، اپنی قسمت جگاتے ہیں، وہاں پر قدم رکھنے کے لیے لوگ تڑپ جاتے ہیں، اور وہاں حاضر ہو جانے کے بعد چاہے جس طرح سے بھی ہو اپنے آپ کو بہت بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ اسی جگہ پر آج آل سعود کی گاڑیاں چل رہی ہیں۔
وہاں کی حکومت کی گاڑیاں چل رہی ہیں۔ افسوس کی بات ہے اور بہت ہی قابل افسوس ہے، اور آئے دن وہاں کی حکومت اس طرح کی حرکت کرتی رہتی ہے۔ کبھی وہاں پر سنیما ہال کھولے جا رہے ہیں، کبھی شراب کے اڈے، تو کبھی ناچ گانے کی محفل ہو رہی ہے، تو کہیں کبھی جو ہے وہاں پر بیہودگیاں سر عام ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر اس جو ہے عرب کی سرزمین پر مندر بنائے گئے، اب چرچ بننے کا بھی اعلان ہو گیا۔ اب دین اسلام سے وہاں کے لوگ اتنے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جہاں پر بزرگان دین نے گھٹنے کے بل چل کر کے حاضری دی ہے، وہاں پر اب وہاں کی حکومت، بے ادب حکومت، گاڑیوں سے چل رہی ہے۔ محمد بن سلمان، ابن سلمان اور اس کے جو 40 کارکنان تھے، اس کے خاندان والے، سب کے سب جو ہے گاڑیوں پر بیٹھ کر کے مسجد نبوی کے صحن تک جو ہے گاڑیاں گئیں، اور پھر ان لوگوں نے وہاں پر حاضری دی ہے۔ تو یہ لوگ اتنے بد نصیب ہیں کہ ان لوگوں کو روضہ رسول پر حاضر ہونے کا، حاضری دینے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔